بتاؤ کون سی بات میں نے جھوٹ بولی ہے، وہ بتا دے مجھے۔ امام حسن علیہ السلام خود لڑنے کے لیے گئے تھے، تو پھر لڑے تھے؟ لڑے یا نہیں لڑے، تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مخالفت کرتے تھے، نہیں وہ تو سیدنا، نہیں وہ سیدنا علی علیہ السلام کی کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی علیہ السلام کو وہ بھی منع کرتے تھے، جیسے سیدنا عباس کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا۔ نہیں منع کرتے، اور بھائی منع کر، یہ بھی تو پکڑے گئے، تیرا جھوٹ پکڑا گیا، حضرت عباس کا بھی پکڑا گیا، اور میں نے تو پکڑا گیا۔ لو جی اپنے عباس نے جھوٹ بولا، استغفر اللہ، انہوں نے اپنے قول کے خلاف عمل کیوں کیا، کیوں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ اس کا جواب دو۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جواب حسن علیہ السلام دینا ہے کہ میں نے دینا ہے؟ سیدنا حسن علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، صحیح روایت ہے۔ ارے سنیے نا، کو میری بھی بات سننی ہے یا آپ نے بولتے جانا؟ حسن کے عمل کا جواب دے، میں دے رہا ہوں نا، لیکن اب آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بتاؤں گا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ میں جب جواب دینے لگتا ہوں آپ کاٹ لیتے ہیں۔ سیدنا حسن علیہ السلام، بھائی میں سنیں میرا جھوٹ، سنیں میرا جھوٹ اب تب کہیں جب کوئی بھی لفظ میں اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں روایت کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سن لیں، میری بات بولتے جاتے ہیں۔ اچھا تو میں دونوں کا جواب دیتا ہوں، مجھے کچھ بولنے تو دیں گے آپ، مطلب ہے۔ اچھا، سیدنا حسن علیہ السلام کی صحیح روایت موجود ہے، جو سلمان بن سرد کی روایت ہے کہ جب وہ سیدنا علی کے پاس آئے، چونکہ وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے سیدنا حسن سے کہا کہ میری تھوڑی آپ سفارش کر دیتے کہ سیدنا علی مجھ سے نالاں ہیں کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ تو سیدنا حسن ان کو جواب میں فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ میں نے خود ان کو منع کیا۔ ارے سن لیجئے نا، یہ حال ہے، پھر لگے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گھبراہٹ کس بات کی؟ اگر میں ایک روایت سنا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ آپ جھوٹ پر بولتے ہو یار، کیسے جھوٹ؟ میں سیدنا حسن کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ سیدنا حسن کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کو منع کیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا حسن تجھے تیری ماں گم کرے۔ منع کیا تھا تو آپ خود کیا کرنے گئے تھے جانتا ہے؟ یہ روایت جھوٹی ہے۔ اور سیدنا علی علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ جو اتنے ان کا دل اتنا خفا تھا اس قتال کے اوپر، یہ جھوٹی روایت ہے، ہم نہیں مانتے بھائی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ درست امر نہیں ہو رہا، یہ کام صحیح نہیں ہوا، کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ سنیے سیدنا، او بھائی سلمان بن سرد کی روایت ہے، کس کو پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں روایت کیا، میں تو سند میں نہیں ہوں۔ راوی جھوٹا ہے، لوگوں نے نبی پر جھوٹ باندھے ہوئے۔ سلمان سرد کیا ہے؟ سلمان سرد، اوہ سلمان سرد بھی مطلب ہے یار سیدنا علی کا ساتھی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اور بھائی راوی جھوٹا ہے نا، جو راوی بعد والے ہیں۔ بات سنیں، آپ کی مرضی کی بات نہ ہو تو محمد سیرین جھوٹا ہے، مرضی کی بات نہ ہو تو ابن عباس جھوٹا ہے، اور سلمان سرد بھی جھوٹا ہو گیا، سیدنا حسن بھی جھوٹے ہو گئے۔ آپ مان چکے کہ امام حسن نے جنگ کے لیے گئے تھے۔ اچھا اب ادھر آ جائیں، اب اس کا جواب دے دوں؟ کیوں میں جو روایت سناتا ہوں آپ کہتے ہیں سب نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ جھوٹی روایت ہے نا، اس کا عمل بتا رہا ہے جھوٹ ہے یہ۔ اچھا مطلب آپ نے اندازہ اس بات سے لگایا کہ بات سن کے لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ نے عملاً ثابت کر دیا جنگ کرنی ہے معاویہ کے ساتھ۔ نہیں، سیدنا حسن کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی نے جب یہ کہا کہ بھائی یہ میں نے تو تصور نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو سیدنا حسن سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہیے، اگر آپ نے ایسی بات کی تو آپ کے ساتھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ ہیلو بھائی میرا جواب نہیں دو گا، میں نے جواب میں آ گیا نا۔ آپ کی اگلی بات، آپ نے کہا جی کہ وہ 40,000 کا لشکر لے کے آئے تھے اور وہ تو جنگ کر رہے تھے، خود جنگ کر رہے تھے، تو اس میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے پھر جنگ نہیں کی نا؟ کیوں گئے تھے حضرت؟ پھر کہہ رہے ہیں کیوں گئے تھے؟ بھائی انہوں نے جنگ ہی نہیں کی ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا، تو رجوع کر لیا نا۔ ہاں اور بعد کی بات پہلے عمل کو کرو۔ ہاں تو دیکھیں نا، پہلا عمل تو سیدنا علی کا بھی جنگ کا تھا، لیکن اس کے بعد وہ افسوس کرتے رہے۔ ان کا بیان ہے صفین کے بعد، اب یہ نہیں کہنا وہ بھی غلط روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ جاؤ، یعنی صلح کی طرف جاؤ، چاہے میرا سر دینا پڑے۔ تو پہلے عمل کو دیکھیں گے تو پہلا عمل کچھ اور ہے، بعد میں سیدنا علی کا عمل کچھ اور تھا۔ کیا عمل تھا بعد میں؟ کیا تھا؟ سیدنا ابو موسیٰ صلح کر لی، انہوں نے کہا کہ اب معاویہ سے لڑنا ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ خوارج سے لڑو۔ تو امام حسن لشکر لے کر گئے تھے، اس کا مطلب ہے باپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ نہیں کیا نا انہوں نے تو باپ کے خلاف نہیں، اللہ کے رسول کی بات پوری کی ہے۔ اور تیرا آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات پوری کی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ آپ نے مرنا نہیں ہے؟
میں روایت سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مرنا نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے مرنا ہے تو کون نہیں مرنا، قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ یہ بتائیں سیدنا حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی نا؟ آپ نے مار کر قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا یہ بتاؤ۔ اچھا یہ بتائیں کہ باغی اگر وہ تھے تو ان کو خلافت کیوں دی پھر؟ میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ سارے اکابرین اور سارے محدثین نے کہا جی یہ باغی ہیں، بس باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں، پہلے میرے سوال کا جواب پر دو، سیدنا آپ حسن نے سیدنا حسن نے ان کو خلافت دے دی۔ بھائی مجھے بتائے نا، پہلے جواب میرا سوال جواب دو۔ بھائی مرنا ہے، میں تو سیدنا حسن علیہ السلام کا بہت بڑا فین ہوں۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے سارا قضیہ ختم کیا، سارا جھگڑا ختم کیا۔ یہ جتنے باغی لگے ہوئے ہیں انہوں نے سیدھا خلافت ہی دے دی ان کو کہ یہ لو بھائی، اب کیڑا باغی؟ نبی نے باغی کیا؟ تم تو نبی کے منکر ہو۔ پر نبی نے تو یہ بھی کہا ہے سیدنا حسن کو کہ تم سید ہو، کہ تم صلح کراؤ گے ان کی آپس میں، اور ان کو خلافت دے دی۔ صلح بعد کی بات ہے، پہلے باغی مانو۔ میں کیسے مانوں جب سیدنا حسن ایک باغی کو تو دے ہی نہیں سکتے خلافت؟ نبی کی بات نہیں ماننی؟ میں کہہ رہا ہوں سیدنا حسن نبی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں تو نبی نے کہہ دو باغی نہیں کہا۔ نبی نے کب کہا ہے کہ سیدنا معاویہ کو باغی؟ نبی نے تو سیدنا حسن کو کہا کہ تم سید ہو، اس صلح کے اوپر کہا ہے۔ اور صلح کون سی تھی جس میں انہوں نے خلافت دے دی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حکم کی خلاف ورزی کی ان کو خلافت دے کے؟ نہیں انہوں نے مجبوری کی، اس نے بندے خریدے تھے، اس نے ان کی کمر توڑ دی تھی، طاقت ختم کر دی تھی، چلاکی کی تھی، اس لیے ان کو مجبوراً دینی پڑی۔ یہ خلافت انہوں نے مجبوراً دی ہے؟ مجبور ہو گئے تھے، ان کے ساتھی توڑے، پیسہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ان کو سید نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سید تو تب کہا جائے گا جب اپنی مرضی سے سارے کام کریں گے۔ یہ تو مجبور ہو گئے نا۔ نہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہوگا مرضی سے کام کریں گے، انسان تھے وہ۔ نہیں کیسے انسان تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں مجبور ہو گئے، سارے بندے شندے ادھر ادھر ہو گئے، اور پھر ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں بچا تو انہوں نے جان بچائی اپنی۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے 40,000 کا لشکر تھا، وہ کدھر گیا؟ اب خرید لیے نا بندے، یعنی 40,000 کا لشکر ادھر ادھر ہو گیا تھا؟ بالکل ہو گیا، تتر بتر ہو گئے سارے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو کہاں گئے تھے پھر؟ ادھر ہی تھے، انہوں نے صلح کر لی، سب نے کر لی۔ اس میں ایک اور روایت آتی ہے قیس بن سعد کی، کہ اس کے جتنے فالورز تھے شروع میں اس نے بیعت نہیں کی، وہ پتہ نہیں 5,000 سنیں 5,000 لوگ تھے جنہوں نے اپنا سر گنجے کر لیے۔ چلو جا چھٹی کر، چل دفعہ، میرا دماغ نہ کھا، تیرے پتہ نہیں تجھے۔ یعنی اب قیس بن سعد نے بھی غلط بات کی ہے، وہ بھی جھوٹا راوی ہے۔ اور بھائی سارے مار کے پھوٹی ماں دی جڑے بھی ہیں نے منصادر کا اور گالی بات سنیں تو سیدنا حسن باغیوں کے سردار کو خلافت دیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یہ مناسب بات ہے؟ اور بھائی مداثر کیا ہے؟ جب بندے کا کمزور ہو جاتا ہے تو اسلام میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے، جب نفری نہ ہو، جیسے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ سارے دوڑ کے اپنا غداری کر کے کوفے والے، تو انہوں نے کہا میں واپس جاتا ہوں۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ 40,000 لشکر اسی روایت میں موجود ہے جہاں پہ صلح ہوئی تھی، اس میں تو نہیں ہے کہ بھاگ گئے تھے؟ 40,000 کا خونخوار لشکر تھا، وہ سارا ہوا ہو گیا، دھواں ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ کھینچا یا مذل المومنین کہا، انہوں نے بڑا کچھ کہا۔ وہ جو شیعہ روایتیں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، ہاں جی۔ اچھا یہ جو نہیں، یہ سنیوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سننے کی کتاب بھیجتا ہوں کہ معاویہ نے 10,000 روپیہ بندہ دے کے خریدا تھا، ان کو بیت المال کھول دیا تھا ان کے لیے۔ اچھا یہ صحیح روایت موجود ہے؟ بالکل، خریدو فروخت ہوئی ہے پورے والے۔ نہیں تو اس طرح کی روایتیں تو موجود ہیں، سیدنا علی اپنے لشکر کو خود پیسے دیتے تھے، بلکہ یہ جو قیس بن سعد ہیں یہ سیدنا علی کا رائٹ ہینڈ تھے، سعد بن عبادہ کے بیٹے تھے، اور بہت اول شروع میں مسلمان ہوئے تھے، سیدنا علی کے بڑے پکے ساتھی تھے۔ 5,000 ان کے اپنے ساتھی تھے جنہوں نے اپنے سر گنجے کرا لیے جب سیدنا علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے سیدنا معاویہ سے صلح کی اور ان سے پیسے لیے، اور پیسے تو سیدنا حسن نے خود بھی لیے ہیں، تو آپ دیگر پہ کیا الزام دیتے ہیں؟ سیدنا حسن کی جو شرط طے ہوئی تھی وہ مال کی تو تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بنو عبد المطلب جو ہیں وہ مال کے حریث ہیں اور وہ خون خرابے کے بغیر نہیں جائیں گے، تو انہوں نے جو اتنے پیسے مانگے انہوں نے دے دیے۔ تو یہ پیسہ کے الزام تو آپ دوسروں پہ نہ لگائیں، سیدنا حسن نے خود پیسے لے کے ساری صلح کی ہے۔ امام حسن نے خود پیسے نہیں لیے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ نہیں اس میں حضرت صحیحین کی روایت ہے،
سیدنا حسن علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا پیسوں کا مال کا وہ انہوں نے پورا کیا ہے. یہ تو صحیح روایت موجود ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پیسے کس لیے لیے تھے؟ اپنی ذات کے لیے. ہاں اپنے ساتھیوں کے لیے. ان میں بنو عبد المطلب کا ذکر ہے. انہوں نے کہا بنو عبد المطلب جو ہیں یہ خون کے پیاسے ہیں, خون کے عادی ہیں, یہ نہیں ٹلیں گے جب تک آپ ان کے یعنی ان کو مال نہیں دیں گے. انہوں نے ان کے لیے لیے, اپنے خاندان کے لیے لیے ہیں پیسے. اور بنو امیہ جو ہے یہ کس کے پیاسے تھے؟ حضرت میں سیدنا حسن پیش کر رہا ہوں. سیدنا حسن نے خود کہا ہے. اب میں بنو امیہ کو پیش کیا, پہلے ان کا دفاع کرو, وہ خون کے پیاسے تھے یا نہیں تھے؟ یعنی اب میں سیدنا حسن سے چلا جاؤں بنو امیہ کی طرف, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, تم ان کی وکالت کرنے آئے ہو نا, ان کا کریکٹر بتاؤ. چلیں بتائیں, پوچھیں میرے سے, پوچھیں. ہاں پوچھیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ بنو امیہ جو تھے وہ خون کے پیاسے نہیں تھے؟ کس کے خون کے پیاسے؟ نبی کریم کے ساتھ جنگ کس نے کی ہے آخری وقت تک؟ نہیں دیکھیں نا, بنو امیہ میں دو طرح کے لوگ تھے. مسلمان بھی تھے ماشاءاللہ, جیسے سیدنا عثمان ہے. بھائی معاویہ کے گھرانے کی بات کرو, معاویہ کے گھرانے. ہاں تو پھر بنو امیہ تو نہ کہیں نا, ورنہ بنو ہاشم کہیں گے آپ تو وہ بھی بات اچھی نہیں لگے گی. وہاں پہ وہ ابو لہب بھی موجود ہے. بنو ابو سفیان. ہاں اس طرح بات کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا جی کہ بنو ابو سفیان, تو کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ آخری وقت تک ابو سفیان لڑتا رہا نبی پاک کے ساتھ, خون کا پیاسا نہیں تھا مسلمانوں کا. ہاں تو پھر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا. جب فتح ہو گیا مکہ, جب نیاز لگے بٹنی, وہ مثال سنی ہوئی نا, جب پھنس گیا تو سلام قبول کر لیا. نہیں, پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں فرمایا. انہوں نے کہا کل وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ کے بعد بھی جو لکھا ہے نہیں, یہ وہاں پہ نہیں ہے, یہ وہاں پہ نہیں ہے, یہ سورہ حدید کی آیت ہے. نہ ادھر قرآن پورا پڑھنا ہے, آدھا نہیں پڑھنا, پورا پڑھنا ہے. سابقون اولون جو ہے نا ان کی اتباع جو کرے گا رضی اللہ وہ بنے گا. ہاں نا, تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو مولا علی کو نکالو سابقون میں سے. نہیں, اس میں طلحہ و زبیر بھی ہے نا. طلحہ زبیر نے معافی مانگ لی تھی علی. کس نے کہا معافی مانگ لی تھی؟ کوئی معافی شافی نہیں مانگی. آپ ایک روایت پیش کر دیں صحیح, ایک روایت پیش کر دو صحیح, بات سند صحیح پیش کرنا. ایسے کرو, سنو ایسے ہی معافی مانگ لی تھی. اچھا یہ بتاؤ مجھے, اگر سیدنا زبیر نے معافی مانگی تھی, سنیں, سیدنا زبیر نے معافی مانگی تھی, پھر بھی ابن جرموز نے قتل کیا اور سیدنا علی نے اس کو نہیں پوچھا, اس کا جواب دیں. اگر معافی مانگ کے گئے تھے, اگر معافی مانگ کے گئے تھے اور ابن جرموز نے پھر بھی قتل کیا, تو یار پہلے تو دجال ہے, تو اسلام کے بات سنیں نا, بد زبانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ ہے میں نے کوئی بد زبانی نہیں کی, خدا کا بد زبانی مت کیجیے, مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ تو جھوٹا آدمی ہے, تو نے جو اپنا نام غلط بتایا ہے. پتہ ہے کیا, یہ سب سے بڑی زیادتی کی بات یہ ہوتی ہے آپ کے پاس دلیل نہ ہو اور آپ بد زبانی پہ اتر آئیں. نہیں آپ جھوٹے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں آپ کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بار بار کہا جی انہوں نے معافی مانگ لی تھی. میں نے کہا سیدنا زبیر نے اگر معافی مانگی تھی, ابن جرموز سیدنا علی کے لشکر سے پھر بھی جا کے ان کو قتل کر کے واپس سر لے کے آتا ہے, معافی مانگ چکے اگر بندہ, تو پھر بھی انہوں نے ابن جرموز سے بدلہ نہیں لیا. نہیں, مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا جا کے اس کو قتل کرو. نہیں نا, میں کہہ رہا ہوں واپس سر لے کے ان کے پاس آیا ہے, قاتل خود آیا چل کے واپس. تو سیدنا علی نے جب معافی مانگ لی, رجوع کر لیا جیسے آپ مان رہے ہیں, تو پھر تو ابن جرموز کو انہوں نے قتل کرنا چاہیے تھا. یہ قصاص کا حکم کیا منسوخ ہو گیا تھا کہ نہ سیدنا عثمان سے لیا نہ سیدنا. اور بات سنو میری, میں ٹائم سیٹ کرو, کل آنا, میرا دماغ نہ کھاؤ, میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا. چلیں آپ اس طرح کریں نا, قرآن پاک پڑھ لیں. میں نے چاہا تھا کہ 2 سوال آپ سے کر لوں. میں چاہ رہا تھا آپ کا نقطہ نظر میرے سامنے آ جائے, آپ نے میرے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, بس ٹھیک ہو گیا نا, کوئی مسئلہ نہیں. میرے ساتھ بات طے کرنی ہے, سارے سوالوں کا جواب دوں گا, اور جو جس نے باغی کہا ہے اس پر فتویٰ لگانا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے تو لگا دیے فتوے, ابن عباس پہ آپ نے فتویٰ لگایا, سلمان بن سرد پہ لگایا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا, محمد بن سیرین, میں نے کہا الزامی جواب دیا میں نے, اور آپ نے سیدنا حسن کو بھی کہا کہ بھائی وہ نبی کا حکم کچھ اور تھا, سیدنا حسن نے کچھ اور کر دیا. جیسے یہ جھوٹ, میں نے بولا نا جھوٹے آدمی ہو, جھوٹے کیسے, میں نے کیسے جھوٹ بولا ہے اس میں؟ آپ نے کہا کہ مولا علی کو منع کیا, آپ نے کہا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغی کہا. میں نے کہا پر سیدنا حسن کا عمل تو یہ نہیں بتا رہا, وہ تو ان کو اپنا خلیفہ بنا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. آپ تو سیدنا حسن کا عمل یہ بھی بتا رہے ہیں نا, جنگ کرنے گئے تھے, کیوں نہیں مانتے؟ اور تو کہاں جنگ کرنے گئے تھے, آپ کے تو لشکر ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس. یار آپ خود ساری متضاد باتیں کر رہے ہیں. اچھا بس کریں نا, سنیں نا, شور شرابہ نہ کریں نا, بعد میں بات کر لیں گے نا, شور شرابہ نہ کیا کریں ایسے ہی بس.